اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین لا سیما مہدی هذه الامہ خاتم الائمہ الحجۃ ابن الحسن العسکری ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے کلام کا مقصد مہدویت کے اوپر ہونے والے اشکالات کا جواب دینا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیں کہ مہدویت کے اوپر جو اشکال کیے جاتے ہیں، جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، وہ ہیں کیا۔ مثلا مہدویت کے اوپر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مہدویت کا جو دعویٰ شروع ہوا ہے وہ واقع کربلا کے بعد سے شروع ہوا، یعنی پہلے قرن کے دوسرے آدھے حصے سے شروع ہوا ہے۔ مہدویت کا دعویٰ خود سرکار ختم مرتبت رسول اللہ کی زندگی میں کسی نے بھی جو ہے مہدویت کا تصور ان کے ذہنوں میں موجود نہیں تھا۔ یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ختم مرتبت کے زمانے میں مہدویت کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں نہیں تھا۔ پھر اس کے آگے بڑھتے ہیں اشکال کرنے والے، کچھ اشکال کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کی عمر اتنی زیادہ ہو جائے، اتنی زیادہ زندگی کوئی انسان کیسے بسر کر سکتا ہے۔ اشکال کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ مہدویت کا جو دعویٰ ہے وہ اس میں کوئی پختگی نہیں پائی جاتی ہے۔ دلیل کیا ہے ان کی؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر مہدویت میں پختگی پائی جاتی دعوے میں، اگر واقعی کوئی مہدی ہوتا تو خود اہل بیت اطہار کے گھرانے سے جو ان کے امام ائمہ کی نسل چلی ہے، ائمہ کی نسل سے جا بجا مہدویت کا دعویٰ کرنے والے موجود نہ ہوتے۔ لیکن مہدویت کا دعویٰ ہم دیکھتے ہیں کہ مہدویت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ مثلا سب سے پہلے جس نے مہدویت کا دعویٰ کیا، لوگ یہ نسبت دیتے ہیں جناب محمد حنفیہ جو امیر المومنین کے فرزند ہیں، آپ کی طرف نسبت دیتے ہیں، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ کیسانیہ مذہب، ایک مذہب نسبت دی جاتی ہے شیعوں کی طرف کہ ایک مذہب تھا کیسانیہ میں جس نے مہدویت کا دعویٰ پیش کیا گیا، اس میں جناب محمد حنفیہ کو مہدی مانا گیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ سلسلہ آگے چلتا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسل میں آنے والے جو آپ کی اولاد تھیں، ان کو لوگوں نے جو ہے مہدی مانا، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہب اسماعیلی میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جناب اسماعیل کو مہدی مانا، کچھ لوگوں نے جناب اسماعیل کو مہدی نہیں مانا، بلکہ کہا کہ نہیں، یہ سب فرقہ اسماعیلیہ میں یہ فرقے نکلتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب اسماعیل میں مہدی ہیں تو وہ ایک الگ فرقہ بن گیا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، جناب اسماعیل کے ایک فرزند تھے محمد، وہ مہدی ہیں، وہاں سے ایک دوسرا فرقہ نکل گیا۔ پھر جا بجا ہم دیکھتے رہتے ہیں، اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں نے مہدویت کا دعویٰ کیا، فلاں نے مہدویت کا دعویٰ کیا۔ آج میں نے جو آثار اور تعداد دیکھی کہ کتنے لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا ہے، تو ہمیں نظر آیا کہ ٹوٹل 63 افراد کے قریب، کم بیش 63 افراد نے مہدویت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ مہدویت کا دعویٰ سچا ہے۔ میں مدعی اس بات کا ہوں کہ مہدویت کا دعویٰ بالکل سچا ہے۔ دلیل ہماری یہ ہے کہ سرکار ختم مرتبت کے زمانے میں بھی مہدویت کا تصور پایا جاتا تھا۔ دلیل کیا ہے؟ خود سرکار کی حدیثیں ہیں۔ اب یہاں سے ہم حدیثوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور حوالے کے ساتھ اس کو پیش کرتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے حدیث عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا، لا يذهب الدنيا حتى يلي امتي رجل من اہل بیتی، دنیا فنا نہیں ہونے والی ہے جب تک کہ میری امت میں ایک شخص جو ہے قیام نہ کرے، یعنی کہ آ نہ جائے، یقال له المہدی، کہ جسے مہدی کہا جائے گا۔ یہ حدیث بحر الانوار، چاپ اسلامیہ، سال 1384 ہجری، جلد 51 صفحہ 75، اور اثبات الہدات جلد 7 صفحہ 9۔ اور اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے، یہ ابو الحجاف کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا، ابشروا بالمہدی، مہدی کی بشارت دے دو، قالها ثلاثہ، یہ سرکار ختم مرتبت نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ابشروا بالمہدی، ابشروا بالمہدی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یخرج علی حین اختلاف من الناس، امام مہدی اس وقت خروج کریں گے، اس وقت ظاہر ہوں گے کہ جبکہ لوگوں میں شدید اختلاف پایا جائے گا،
علی حین اختلاف من الناس وزلزال شدید، آپس میں شدید خلفشار پایا جائے گا. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلم و جورا، زمین کو یہ عدل و انصاف سے ویسے بھر دیں گے جس طریقے سے یہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. پھر فرماتے ہیں یملأ قلوب عبادہ عبادتا ویسعہم عدلہ، امام مہدی جو آئیں گے تو آنے کے بعد سے عباد خدا کے دلوں کو عبادت سے بھر دیں گے. وَيَسَعُهُمْ عَدْلُهُ، اور پھر وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا عدل تمام تر دنیا کو سمیٹ لے گا اور آپ کا عدل تمام دنیا میں پھیل جائے گا. بہار الانوار جلد 51 صفحہ 74. اب اس سے مربوط شیعوں کے نزدیک موجود دوسری روایتیں ہم اپنے آئندہ جلسے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.